کہ ناظرین، پروگرام جیون کی باتیں لے کر آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ سب کو سلام کہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ ان پروگراموں سے آپ کے دلوں کو تسلی، خوشی اور برکت ملتی ہے۔ اگر آپ ان پروگراموں کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے جو آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ مل کر اس کے بارے میں گفتگو کریں، تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کے ساتھ بات کر کے اور آپ کے لیے دعا کر کے بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ ناظرین، یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی خاص مسئلہ کے بارے میں دعا کی جائے، کوئی بوجھ ہے، کوئی فزیکل النس ہے، کوئی پریشانی ہے اور آپ بانٹنا چاہتے ہیں یہ بات ہمارے ساتھ، تو ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم دعا کریں گے اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند کی مدد سے آپ کے یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ ہم اپنے اس پروگرام جیون کی باتیں میں آج کل مرقس کی انجیل پر غور کر رہے ہیں۔ مرقس کی انجیل ان 4 اناجیل میں سے ایک ہے جو پربھو یسوع مسیح کی سیرت اور ان کے کام اور ان کی زندگی کی ساری تعلیمات اور ان کے دکھ اور ان کے صلیب پر چڑھے جانے کے بارے میں اور پھر ان کی موت اور ان کے دفن اور پھر ان کے اٹھائے جانے کے بارے میں، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں، یہ ساری باتیں جو ہیں ترتیب وار لکھی گئیں اور مرقس نے بھی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پربھو یسوع مسیح کو مسیحا کے طور پر، مسیحا جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی بہت صدیاں پہلے، اور خاص کر ایک پروفٹ یسایہ ہے جس نے تقریباً 700 قبل از مسیح میں اس آنے والے کے بارے میں بتایا جو آ کر لوگوں کو ان کے دکھوں سے رہائی دے گا۔ تو آج جو واقعہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ مرقس کی انجیل اس کے 8 باب میں پایا جاتا ہے، اور یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے ایک اندھے کے بارے میں جو لوگ پربھو یسوع مسیح کے پاس لائے اور پھر پربھو یسوع مسیح سے انہوں نے منت کی کہ وہ اس کو ہاتھ لگا کر چھوئے اور اس کو ٹھیک کرے، اس کو پھر سے بینا کر دے تاکہ اس کو پھر سے دیکھنا شروع ہو جائے۔ پربھو یسوع مسیح کے بارے میں نے جیسے آپ کو بتایا، جب انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تقریباً 30 سال کی عمر میں، تو اپنے شہر، اپنے گاؤں میں جو ناصرت کہلاتا ہے، وہاں پر وہ عبادت خانہ میں گئے اور انہوں نے خدا کے کلام کو یعنی شریعت کی کتاب کو اٹھایا اور پڑھا، اور وہ جو کچھ انہوں نے اس دن پڑھا جس کا ذکر لوکا کی انجیل اس کے 4 باب میں آتا ہے، وہ اسی نبی کی پیشن گوئی تھی جو یسایہ نبی نے 700 برس پہلے، پربھو یسوع مسیح کے 700 برس پہلے کی، اور اس بات کی اس میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ مسیحا ہے اور وہ کیا کرنے والا ہے۔ تو پربھو یسوع مسیح نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو یوں لکھا تھا: خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور عبادت خانہ میں جتنے لوگ تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ پربھو یسوع مسیح نے جب یہ نوشتہ پڑھا، یہ کلام کا حصہ پڑھا، تو ان لوگوں کو جو اس عبادت خانہ میں جمع تھے ناصرت کے شہر میں، تو وہاں پر اس نے ان کو بتا دیا کہ آج یہ نوشتہ جو ہے، یہ پیشن گوئی جو ہے، یہ نبوت کی بات جو کہی گئی تھی نبی کی معرفت، آج تمہاری آنکھوں کے سامنے پوری ہوئی ہے۔ It was a big statement۔ پربھو یسوع مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ آج جو کچھ میں ہوں، یسایہ نبی نے 700 سال پہلے بتایا تھا، اور میں آیا ہوں اس لیے کہ میں کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، قیدیوں کو رہائی دوں،
اندھوں کو بینائی عطا کروں، بیماروں کو اور دکھیوں کو چنگا کروں اور ان کو شفا بخشوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پربھو یسوع مسیح کے پاس یوحنا بپتسمہ دینے والے نے، ایک اور یوحنا کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یہ خدا یسوع مسیح کا پیش رو تھا، اس کا کزن بھی تھا، اور وہ آیا تھا تاکہ وہ خداوند کی یعنی مسیحا کی راہ تیار کرے۔ تو اس نے جب سنا کہ پربھو یسوع مسیح نے زمینی خدمت جو ہے وہ شروع کر دی ہے، کیونکہ 30 برس تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ کام پبلکلی شروع نہیں کیا تھا، صرف 3-3.5 برس کے لیے پربھو یسوع مسیح نے زمینی خدمت جو ہے پبلکلی اس کو انہوں نے انجام دیا۔ تو یہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والے نے پربھو یسوع مسیح کے پاس اپنے چیلے بھیجے اور ان سے کنفرم کرانا چاہا کہ کیا تو ہی ہے جو آنے والا تھا، کیونکہ لوگ انتظار کر رہے تھے مسیحا کی، یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ تو پربھو یسوع مسیح نے ان کے چیلوں کو کہا تھا، لوکا کی انجیل اس کے 7 باب میں، کہ اس کو جا کے بتا دینا کہ بیماروں کو شفا مل رہی ہے، بدروحوں سے جکڑے ہوئے لوگ نجات پا رہے ہیں، بہت سے اندھوں کو بینائی مل رہی ہے، اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے اور سنا ہے وہ جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے پھرتے، کوڑی پاک صاف کیے جاتے، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو شبھ سماچار سنائی جاتی ہے، اور مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہیں کھاتے۔ پربھو یسوع مسیح نے کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور مبارک اور دھنی لوگ وہ ہیں جو قبول کرتے ہیں جو کچھ خدا کر رہا ہے ان کے درمیان میں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کے باعث سے ٹھوکر کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بجائے اس کے لیے ایکسیپٹ کریں کہ خداوند کام کر رہا ہے اپنے کسی وسیلہ سے، اپنے اس خادم کے ذریعے سے، مسیحا کے ذریعے سے جو اس نے بھیجا ہے، وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ اس کی باتوں کو اور اس کے کاموں کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تو خداوند نے کہا مبارک ہے وہ لوگ جو ان چیزوں کی وجہ سے ٹھوکر نہیں کھاتے بلکہ ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو پربھو یسوع مسیح یہاں پر جو کچھ کر رہے ہیں، مرکز کی انجیل میں مرکز نے ان کو بالترتیب لکھا کہ کیا کیا واقعات ہوئے۔ تو یہ ویسے ہی نہیں ہو رہے تھے، یہ سب کچھ خدا نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا۔ اس نے اس دنیا پر نظر کی تھی، اس نے کرم اور رحم کرنے کے لیے، مہربانی کرنے کے لیے اس دنیا پر نظر کر کے مسیحا کو اس دنیا میں بھیج دیا تھا، اور مسیحا نے اپنا ایجنڈا یا مینیفیسٹو جو ہے وہ پیش کر دیا تھا کہ میں آیا ہوں تاکہ میں اندھوں کو بینائی دوں۔ اور یہ صرف جسمانی طور پر اندھے لوگوں کی بات نہیں تھی، لیکن کئی دفعہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مذہب میں ہوتے ہیں لیکن وہ روحانی طور پر اندھے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں پر جیسے شیطان نے یعنی دشمن نے چھلکے ڈال دیے ہیں کہ وہ خدا کے نور کی خوشخبری کی سچائی جو ہے اس کو وہ قبول نہیں کر سکتے اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پربھو یسوع مسیح نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ میں یہ کام کروں جو دنیا میں پہلے نہیں ہوا تھا، اور وہ آئے اور بہت سے بیماروں کو، بہت سے لوگ جو بدروحوں سے جکڑے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو آزاد کیا۔ اور اس واقعہ میں جو مرکز کی انجیل میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 8ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پربھو یسوع مسیح کے پاس ایک اندھے کو لوگ لے کے آتے ہیں اور اس سے منت کرتے ہیں۔ بیت سیدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے۔ کبھی کبھی ہم خود آ سکتے ہیں خداوند کے پاس، لیکن کبھی کبھی ہمارے بہاف پر لوگ آتے ہیں خدا کے پاس دعا کرنے کے لیے۔ یہاں پر بھی ایک بات ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، ہم خدا کے سامنے گڑ گڑا کر، اپنا دل رکھ کر، رو کر، ماتم کر کے اس کے سامنے منت کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارے جو چاہنے والے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست، وہ بھی ہمارے بہاف پر دعا کر سکتے ہیں، جیسے کہ ان لوگوں نے کیا یہاں پر وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اسے چھوئے۔
وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا، کیا تو دیکھتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کہا، میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت۔ پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کے کہنے پر یہ کام کر دیا۔ میرے بہن بھائی، جب ہم اپنے کسی عزیز کے لیے پکارتے ہیں خدا کے سامنے، جب ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے کسی دوست کے لیے، اپنے بہن بھائی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے خدا سے منت کرتے ہیں، اس کے آگے پکارتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ سو کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کی جو دعا ہے وہ رائیگاں جائے گی، بیکار ثابت ہوگی، کیونکہ جو کوئی خداوند کے نام میں اس کو پکارتا ہے، جو کوئی اس کو پکارتا ہے، تو بائبل میں لکھا ہے کہ مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا۔ اس کے پاس بہت وسائل ہیں، اس کے پاس بہت قدرت ہے کہ وہ دنیا میں 6 بلین سے زیادہ رہنے والے لوگوں کی ہر ایک کی پکار کو سن سکتا ہے انسٹنٹلی اور سملٹینیسلی، اسی وقت۔ جیسے ہماری یہاں پر تو انڈیا میں، افغانستان میں، چائنا میں، امریکہ میں، کوئی بھی جو بھی اس کو پکار رہا ہے، خداوند اس کی منت کو، اس کی پکار کو سن سکتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ اور جیسے پربھو یسوع مسیح نے ان لوگوں کی بات کو، ان کی منت کو، ان کی بینتی کو سن کر ایکشن کیا، اسی طرح خدا جب ہم اپنے لوگوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے ان کے بیہاف پر مانگتے ہیں تو وہ سنتا اور جواب دیتا ہے۔ سو ہمت نہ ہاریے، بلکہ آپ اس بیوہ کی طرح جس نے اس بے انصاف قاضی کے ناک میں دم کر دیا، مانگ مانگ کر، اس کے پیچھے جا جا کر کہ میرا انصاف کرے، میرا انصاف کرے، اور آخر کار اس بے انصاف دنیا دار قاضی نے ایسا کیا۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا کر سکتا تھا تو میں جو تمہیں پیار کرتا ہوں، تمہاری ان منتوں کو، تمہاری ان پکاروں کو کیوں نہیں سنوں گا جو تم میرے سامنے رکھتے ہو۔ Our God is an awesome God. He listens and he acts. وہ جواب دیتا اور سنتا ہے۔ سو میرے بہن بھائی، مجھے نہیں پتا کہ آج آپ کی کیا حالت ہے، آج آپ کس مشکل میں ہیں، لیکن میں آج آپ کو خدا کے وچن سے یہ یاد دلاتا ہوں کہ جو کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ہمارے خدا سے بڑا نہیں ہے۔ God is bigger than your problems and he is able to do exceeding abundantly above than you could ask or even imagine. وہ ہماری سوچ اور ہمارے خیال سے کہیں بڑھ کر ہمارے لیے کر سکتا ہے، ایسا کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ خدا ہمارے لیے ایسے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ سو میرے بہن بھائی، آپ بھی اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، پکڑے رکھیں اس رسہ کو، اس ایمان کے اینکر کو، کیونکہ وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پربھو یسوع مسیح نے عجیب سا کام کیا۔ Sometimes Jesus didn't have to touch. کبھی کبھی پربھو یسوع مسیح صرف کہہ دیتے تھے، کبھی کبھی تو ایسے واقعات بھی ہوئے کہ لوگ وہاں تھے بھی نہیں اور پربھو نے کہہ دیا، اور ایک عورت تھی جس کی بیٹی بیمار تھی، غیر قوم کی عورت تھی، سرفینے کی، اور پربھو یسوع مسیح نے کہہ دیا، چونکہ اس نے اس کو پکارا اور منت کی کہ خدا میں بے شک یہودی نہیں ہوں، میں غیر قوم سے ہوں، لیکن ہمیں بھی تو تیری ضرورت ہے، ہمیں بھی تو روٹی چاہیے۔ تو پربھو نے کہا کہ تیری ایمان سے یہ سب کچھ تجھے مل گیا، جا تیری بیٹی اچھی ہو گئی۔ شی واز اوے، تو پربھو نے صرف کہا تو ٹھیک ہو گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صوبیدار آیا تھا اپنے نوکر کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں تو اس لائق نہیں خداوند کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، لیکن صرف تو کہہ ہی دے تو میرا نوکر جو ہے وہ شفا پا جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، پربھو نے کہا کہ ایسا ایمان بھی میں نے نہیں کبھی دیکھا، تو جا تیرا خادم جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ سو اٹ ڈزنٹ میٹر کہاں ہم ہیں یا کس حالت میں ہیں، خداوند فاصلے جو ہیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں،
لیکن یہاں پر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پربھو یسوع مسیح نے ایسا کام کیا ہے جو کہیں اور ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ پربھو یسوع مسیح نے ہیلنگ کرتے وقت ایسا کیا ہو۔ شخص کا ہاتھ پکڑا ہے اور اسے گاؤں سے باہر لے گیا ہے۔ ٹو مچ دیر۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے زندہ اور تیار رہتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ یہی بات ہوتی نا، سہارا مل جاتا جب ہمیں۔ ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ کون ہے، who cares، ہمارے بارے میں کون فکر کرتا ہے، لیکن یہ تصویر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ خداوند ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار رہتا ہے، سہارا دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور اس کو لے گیا اور وہاں پر جا کر پھر تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے۔ کہتے تھے پرانے وقتوں میں کہ سلائیوا جو ہوتا ہے، تھوک انسان کا جو ہے، اس میں میڈیسنل، دوائی کی طرح، دوا کی قوت ہوتی ہے۔ تو پربھو یسوع مسیح نے تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا کیا تو دیکھتا ہے؟ سو ٹچ بھی کیا، تھوک کا بھی استعمال کیا اور اس کو بتا دیا کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ لینے کے لیے، جیسے آپریشن کرنا پڑتا ہے، کیٹریکٹ ہٹانے کے لیے، آنکھ کا آپریشن کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح ٹچ کر کے پربھو نے کہا کہ اب دکھا، اب بتا کہ کیا تجھے کچھ فرق ہوا؟ اور وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، لیکن مجھے انسان ایسے لگتے ہیں جیسے ٹریز ہیں، درخت ہیں۔ اور پھر پربھو نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر سے دعا کر کے کہا کہ اب بتا۔ اس نے نظر اٹھا کر کہا میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا۔ It doesn't matter what our problem is۔ یہ تو ایک انسان کی ایک نشاندہی یا نمائندگی ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے we have a problem, all of us have a problem, but Jesus the Messiah has the solution۔ اور ہم خود بھی جا سکتے ہیں، ہماری بہاف پر جب لوگ بھی جاتے ہیں تو ہمارا کام جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ میرے بہن بھائی، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جب اس اندھے کی آنکھیں کھول دیں تو اس نے اس کو کہا کہ اب دوبارہ اس گھر میں، اس گاؤں میں نہ آنا، کیونکہ وہ کسی اور گاؤں میں آیا تھا جہاں پربھو یسوع مسیح تھے، بلکہ اس نے اس کو اپنے گھر کی طرف بھیج دیا۔ جا اپنے گھر میں سیلیبریٹ کر، اپنے لوگوں کو بتا کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم جا کر خدا کے نام کی گواہی دیں اور لوگوں کو بھی انکریج کریں کہ خدا اگر میرے لیے کرتا ہے تو آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ میرے بہن بھائی، مسیحا آج بھی موجود ہے اور وہ آج بھی ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہے۔ اس کے کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے، اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ وہ بچا نہ سکے۔ Call upon him. He will help you and will take you places جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ God bless۔